ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم واسما بالرسول منادیہ فقال فمن مولاکم ونبیکم فقالوا ولم یبدو ہناک التعامیہ الہک مولانا وانت نبینا ولم تلقى منا فی الولایت آسیہ فقال له قم یا علی فإننی قد رسیت من بعد اماما وہادیہ فمن کنت مولاه فهذا ولیہ فکونوا له اتباع صدق موالیہ هناك دعا اللہم وال ولیہ فکن للذی عادى علیا معادیہ۔ موضوع گفتگو واقعہ غدیر کا پہلا شاعر حسان بن ثابت ہے کہ جب 18 ذی الحجہ 10 ہجری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے حج کر کے مدینہ کی طرف واپس لوٹ رہے تھے اور مقام خم پر پہنچے تو خدا کی طرف سے یہ حکم نامہ آیا کہ اے رسول خدا یہاں پہ رک جائیے اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت و امامت کا اعلان کر دیجیے۔ رسول اکرم نے اس میدان پر پڑاؤ ڈالا اور جو حضرات آگے بڑھ چکے تھے ان کو واپس بلایا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ انتظار کرنے کے بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اکرم نے حجاج کرام اپنے مصاحبین کے درمیان اپنے صحابہ کرام کے درمیان ایک جم غفیر کے درمیان طویل ترین خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد امیر کائنات کی ولایت کا اعلان کیا اور یہ جملہ کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ ناظرین کرام، جب یہ اجتماع ہو گیا، امیر کائنات کی ولایت کا اعلان ہو گیا، تو اس وقت شاعر جناب حسان بن ثابت، جنہیں شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے، جو اس خطبے کے سامعین میں سے تھے، وہاں موجود تھے اور انہوں نے اس عظیم پرشکو داستان کو منظومانہ شکل دی اور منظومانہ شکل دینے کے بعد وہی سر دست انہوں نے حجاج کرام کے درمیان کھڑے ہو کر اس نظم کو انشاء کیا۔ ناظرین کرام، یہ نظم جب حسان بن ثابت انشاء کر رہے تھے تو تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ 1 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل لوگ تھے اور ان لوگوں میں شہسواران خطابت بھی تھے، اکابرین بلاغت بھی موجود تھے اور عرب کے کلام میں فنی محاسن پر کڑی نگراں رکھنے والے بزرگان قریش بھی موجود تھے۔ ناظرین کرام، اس سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت رسول خدا نے جناب حسان بن ثابت کے اس فی البدی نظم کی تائید فرمائی اور جوہر کلام کو سراہا، اور نظم کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم واسما بالرسول منادیہ، کہ جب لوگوں کے نبی نے غدیر والے دن مقام خم پر انہیں پکارا، واسما بالرسول منادیہ، اور کون ایسا انسان ہے کہ جس کی پکار پر لبیک کہا جائے اور رسول اکرم سے بڑھ کر ہو؟ یقیناً رسول اکرم ہی ہیں کہ جن کی پکار پر لبیک کہا جا سکتا ہے۔ فقال فمن مولاکم ونبیکم فقالوا ولم یبدو ہناک التعامیہ۔ پھر رسول خدا نے اگلا شعر، رسول خدا نے سامعین سے یہ کہا کہ ذرا یہ بتلائیے کہ آپ کا مولا اور آپ کا نبی کون ہے؟ تو انہوں نے بلا دریغ کہا الہ کا مولانا و انت نبینا، یقیناً آپ کا خدا ہمارا آقا و سردار اور آپ ہمارے نبی ہیں۔ ولم تلقا منا فی الولایت آسیہ، اور یقیناً آپ ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے معاملے میں خطا کار نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد نظم آگے بڑھتی ہے،
فقال لہوکم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما وہادیا. نظم کا اگلا شعر کہ حضرت ختمی مرتبہ نے امیر کائنات سے کہا یا علی کھڑے ہو جائیے اور میں اس بات سے راضی ہوں کہ آپ میرے بعد میری امت میں امام و ہادی قرار پائیں. ناظرین کرام، طویل ترین خطبہ جب رسول خدا نے دیا تو اس خطبے میں حضرت ختمی مرتبہ نے ایک جملہ کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو زبان زد عام ہے. تو اس نقطے کو بھی شاعر حسان بن ثابت نے اپنی نظم کا حصہ بنایا اور کہا فمن کنت مولاہ فہذا ولیہ فکونوا لہ اتباع صدق موالیہ، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، علی ابن ابی طالب اس کے آقا و سردار ہیں، اور آپ حضرت علی ابن ابی طالب کے سچے دل سے پیروکار ہو جائیں اور اس کے دوستوں میں شامل ہو جائیں. ہناکا دعا اللہم وال ولیہ فکن للذی آدا علی موادیہ. ظاہراً یہ شعر، یہ نظم کا آخری سے قبل کا شعر ہے کہ جب حضرت ختمی مرتبہ نے طویل ترین خطبہ دیا اور اس خطبے میں ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کرنے کے بعد خداوند نے متعال سے دعا کی کہ اے خدا، جو حضرت علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں تو بھی ان کا چاہنے والا ہو جا، اور جو مولا کائنات سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض کا اظہار کرتے ہیں، تو بھی اس سے بیزاری کا اظہار کر اور برات کا اظہار کر. تو اس نقطے کو بھی حسان بن ثابت نے اپنی نظم میں جگہ دی اور شعر کہا ہناکا دعا اللہم وال ولیہ فکن للذی آدا علی معادیہ، کہ اے خداوند متعال، جو امیر کائنات کے چاہنے والے ہیں آپ بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو امیر کائنات سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں وہ یقیناً ملعون ہیں، اور اس سے بیزاری کا اظہار کر. جب یہ نظم حسان بن ثابت نے پڑھ لی تو خداوند رسول خدا نے ایک جملہ کہا لا تزالو یا حسان، حسان بن ثابت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لا تزالو یا حسان مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانک. اے حسان بن ثابت، یقیناً تم جب ہماری مدح سرائی کرتے ہو تو تمہاری تائید میں جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جب تک تم ہماری مدح سرائی کرتے رہو گے تو روح الامین تمہاری تائید کرتے رہیں گے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم